بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس سبق میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع، اس کا دوسرا حصہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھیں اور عمل کے جذبے سے پڑھیں۔ اللہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لفظ ان قرآن عربی لیول 1 میں سبق نمبر 8 آپ نے پڑھا، جس میں 6 خاص حروف پڑھے جو قرآن پاک میں 1384 بار استعمال ہوئے۔ ان میں ایک لفظ ان ہے جو قرآن پاک میں تقریباً 960 مرتبہ آیا ہے، جس کا معنی آپ بے شک اور یقیناً بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، لا کا معنی نہیں، آپ نے فعل مضارع منفی پڑھا سبق نمبر 12 میں۔ لا فعل مضارع پہ داخل ہو تو نفی والا معنی کرتا ہے۔ استحیاء، اس کا معنی ہوتا ہے شرمانا، نہیں شرماتا۔ کس چیز سے؟ یہ جو یستحیی ہے اس کا روٹ اور مادہ ہے ہا یا، اس مادہ سے یہ استحیاء شرم کے معنی میں قرآن پاک میں تقریباً 10 الفاظ آئے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں شرماتے، اسی روٹ اور مادہ سے حیات اور زندگی بھی ہے، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 200 کے لگ بھگ الفاظ آئے ہیں۔ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتے، ان کے، ان کا معنی ہے کہ۔ آپ نے قرآن عربی سبق نمبر 13 جس میں 2 خاص حرف فعل مضارع کی نفی کے پڑھے، وہاں لن بھی ایک لفظ تھا جس کا معنی ول نیور کا آتا تھا، لیکن لن کا جو لفظی عمل ہے کہ وہ فعل مضارع کے آخر میں پیش کو زبر بنا دیتا ہے، اگر نون ہو تو اسے ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ان، یہ بھی اسی طرح فعل مضارع کے آخر میں زبر لے آتا ہے۔ جیسے دیکھیں یضربو تھا، ان کی وجہ سے یضربا، ان کا معنی کہ۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ یضربا، وہ بیان کرے۔ ضرب یضربو، اگر اس کے بعد مثال کا لفظ آ جائے، میم سا لام، تو اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، جیسے اس کے آگے لفظ ہے مثلا۔ بے شک اللہ نہیں شرماتے کہ بیان کرے مثلا ما، مثل کا معنی مثال، ما یہ اس کے نکارت میں، چونکہ یہ نکرہ ہے، مزید نکرہ کو اور مضبوط کر رہا ہے، کوئی مثال۔ یہ لفظ مثل میم سا لام کا روٹ، اس سے قرآن پاک میں تقریباً 168 الفاظ آئے ہیں۔ بعوضۃ، مچھر کی، بعوضہ عربی میں مچھر کو کہتے ہیں، اس کا روٹ ہے با عین ضاد، جس سے آپ نے لفظ بعض بھی پڑھا جو قرآن پاک میں تقریباً 157 بار استعمال ہوا ہے۔ فوقہا، یہ 2 لفظ ہیں فما، فا کا معنی پس، چنانچہ لہٰذا، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے۔ ما، آپ نے اسماء موصولہ پڑھے، ریلیٹیو پروناؤنز، ان میں ایک ما ہے، یہاں ما اس میں موصول ہے، پس جو۔ فوق، فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر، یہاں یہ لفظ فوق قرآن پاک میں تقریباً 41 بار استعمال ہوا ہے۔ قرآن عربی سبق نمبر 4 آپ نے 6 سمتیں پڑھیں جو قرآن پاک میں 187 بار آئی ہیں۔ فما فوقہا، پس جو اس سے بڑی ہو، یعنی اللہ نہیں شرماتے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی۔ فما فوقہا، پس جو اس سے بڑی ہو، یعنی مچھر کی مثال ہو یا مچھر سے کوئی چیز جسامت میں بڑی ہے اس کی مثال دیتے بھی اللہ نہیں شرماتے، یا بڑی سے مراد یہاں وجود میں چھوٹے ہونے کے اعتبار سے کہ مچھر سے اور مزید چھوٹے پن میں بڑی ہو تو اس کی مثال دیتے بھی اللہ نہیں شرماتے۔ فَأَمَّا، فا کا معنی پس، اما کا معنی بہرحال، پس بہرحال، الذین، وہ لوگ جو، وہ سب لوگ، یہ بھی قرآن عربی سبق نمبر 18 اسماء موصولہ ریلیٹیو پروناؤنز۔ الذین کا لفظ قرآن پاک میں 1080 بار استعمال ہوا ہے، اور ریلیٹیو پروناؤنز قرآن پاک میں ٹوٹل 1467 بار استعمال ہوئے ہیں۔ آمنو، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ جو حمزہ میم نون کا روٹ اور مادہ ہے، اس مادہ سے قرآن پاک میں 800 سے زیادہ الفاظ استعمال ہوئے، چاہے وہ ماضی ہوں،
امر ہو یا فعل مضارع ہو یا نہیں ہو. پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے. فَيَعْلَمُونَ فا کا معنی پس، یعلمون وہ جانتے ہیں. اس کا روٹ ہے عین لام میم. اس عین لام میم کے روٹ سے قرآن پاک میں 800 سے زائد الفاظ آئے ہیں. قرآن عربی لیول 1 کا سبق نمبر 11 فعل مضارع جو حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے. پس وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ انہو، یہ بھی قرآن عربی سبق نمبر 8 جس میں آپ نے 6 خاص حروف پڑھے. بے شک وہ، الحق حق ہے. یہ حق کا لفظ حا قوف قرآن پاک میں تقریباً 200 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے. بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں. انّا کا معنی بے شک بھی آپ کر سکتے ہیں، کہ بھی کر سکتے ہیں، کہ وہ یعنی وہ مثال حق ہے. من ربہم، یہ لفظ اس طرح کا پہلے بھی گزر چکا. من کا معنی سے، قرآن عربی سبق نمبر 7 حروف جارہ. یہ لفظ قرآن پاک میں تقریباً 2503 مرتبہ آیا ہے. رب کا لفظ قرآن پاک میں 900 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے. ہم اٹیچ پرونون، ان کے رب کی طرف سے، سبق نمبر 3 قرآن عربی کا یہ بے شمار مرتبہ ہے. پس بالیقین، لیکن یہ جو لفظ ہم ہے قرآن پاک میں یہ 3000 یعنی 3500 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے اٹیچ پرونون. پس کہ وہ حق ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ جو بھی مثال دیتا ہے تو ایمان والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ بالیقین یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا، ابھی اما ہم پڑھ چکے. اور بہرحال الذین، وہی اسم موصول، وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں. یہ کفروا کافا کا روٹ، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 500 سے زائد الفاظ آئے ہیں. اور فیقولون، فا کا معنی پس، یقولون وہ کہتے ہیں. یہ بھی فعل مضارع ہے، اسے ہم قرآن عربی لیول 2 میں پڑھ لیں گے. اس روٹ اور مادہ سے، اس کا روٹ اور مادہ ہے قاف واو لام. 1700 سے زائد الفاظ قرآن پاک میں آئیں. پس وہ کہتے ہیں کیا؟ ماذا کا معنی ہے کیا. اراد ارادہ کیا، یہ فعل ماضی ہے پرفیکٹ ٹینس. ارادہ، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 150 کے لگ بھگ الفاظ آئے ہیں. اور ارادہ کا لفظ عربی کا لفظ ہے جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے. بہذا مثلا، با کا معنی 7، ہذا اس، یہ قرآن عربی سبق نمبر 16 سبق نمبر 17 جس میں آپ نے اسماء اشارہ پڑھے، وہ اسم جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو قریب کی طرف اشارہ کرنے والے جو الفاظ ہیں ان میں پہلا لفظ ہے ہذا. یہ قرآن پاک میں تقریباً 214 مرتبہ استعمال ہوا ہے. مثلا کا معنی ہے مثال، جیسے یہ لفظ پہلے بھی میں بتا چکا 168 بار قرآن پاک میں آیا ہے. کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ، یہ کافر لوگوں کا کہنا ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا میرا ارادہ جاننا چاہتے ہو. یضل، اللہ گمراہ کرتے ہیں، وہ گمراہ کرتے ہیں. دیکھیں ضل یضل، آپ نے قرآن عربی لیول 2 جو ابھی شروع ہوا اس کا سبق نمبر 1 جو ہم نے مضاعف پڑھا کہ جہاں ایک ہی طرح کے 2 حرف ہوں لیکن وہ ایک رہتا نہیں، 2 رہتے نہیں بلکہ ان کو ایک بنا دیا جاتا ہے. جیسے یہاں لام کے اوپر تشدید ہے، لام مشدد ہے، گویا کہ یہ 2 لام تھے. تو ضلالت سے ہے، ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں. اس ضلالت یعنی ضاد لام لام روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 200 کے لگ بھگ الفاظ ہیں. وہ گمراہ کرتا ہے بھی، با کا معنی 7، ہی کا معنی اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے. کثیرا، بہت سے لوگوں کو. کثیرا کثرت سے ہے. قرآن پاک میں یا جو کاف سا را، اس روٹ اور مادہ سے یا لفظ کثیر زیادہ استعمال ہوا ہے یا اس کا اسم تفضیل اکثر، اس سے یہ دونوں تقریباً 150 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں آئیں. اور اللہ فرما رہے ہیں اس مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جن کے دلوں میں ضد اور ہٹ درمی ہے. جس نیت سے کوئی قرآن کو دیکھتا ہے اسی طرح سے اس کو فائدہ یا نقصان ہوتا ہے. واو کا معنی اور، یہدی ہدایت دیتا ہے. یہ روٹ اور مادہ ہا دال یا، اس سے قرآن پاک میں تقریباً 300 سے زائد الفاظ آئے. اور ہدایت دیتا ہے بھی، اس کے ذریعے، کثیرا بہت سے لوگوں کو. وما یضل، یہ یضل پیچھے گزر چکا، صرف اس کے اوپر ما داخل ہوا ہے جو آپ نے قرآن عربی لیول 1 میں سبق نمبر 12 پڑھا، فعل مضارع منفی، کہ منفی کبھی ما کے ساتھ بھی ہوتی کبھی لا کے ساتھ. اور وہ نہیں گمراہ کرتا
الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو۔ یہاں اللہ جل شانہ نے ایک پہلے بات تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑی یا چھوٹی چیز کی ہو بیان کرتے شرماتا نہیں۔ جب مشرکین سے قرآن پاک کا مقابلہ نہ ہو سکا، اس کی چھوٹی سی صورت نہ بنا کے لا سکے، تو پھر وہ قرآن پاک پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جس میں مچھر، مکھی اور مکڑی کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کا جواب دیا۔ ظاہری بات ہے جس چیز کے لیے مثال دی جائے اسے کہتے ہیں ممثل لہو، تو مثال ممثل لہو کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر جس چیز کے لیے مثال دی جائے وہ حقیر اور گھٹیا ہے تو اس کے لیے مثال بھی تو حقیر اور گھٹیا ہی دی جائے گی، نہ کہ اعلیٰ۔ تو لیکن آگے ایک ہے ایمان والے، وہ کہتے ہیں جو اللہ نے مثال دی یہ حق ہے، اور ایک وہ ہیں جن کے دل کے اندر کفر اور نفاق کی بیماری ہے، وہ قرآن کو سرخ اینک لگا کے دیکھتے ہیں، انہیں بجائے اس کی خوبیوں کے وہ الٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے گمراہ اللہ ہر ایک کو نہیں کرتا بلکہ اس کا ضابطہ ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس کے ذریعے اللہ صرف فاسق، فسق سے ہے، نافرمان کو کہتے ہیں۔ اللہ نافرمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ فا سین قاف فسق کا مادہ، قرآن پاک میں اس مادہ سے 54 الفاظ تقریباً آئے ہیں۔ یہ فاسق اور نافرمان کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں اس کی وضاحت، ان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ پہلی نشانی الذین، جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ اسم موصول ہے، ریلیٹیو پرونونز ملانے کے لیے آتا ہے دو جملوں کو۔ اب دیکھیں فاسقین کی وضاحت کرنے لگے تو دونوں کو ملانے کے لیے درمیان میں الذین آیا۔ یہ الذین جمع ہے اور اسماء موصولہ میں یہ تقریباً 1080 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ الذین، فاسق وہ لوگ ہیں جو ینقضون، نقض عہد، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار نقض عہد، وعدے کو توڑنا بہت بری چیز ہے۔ نون قاف ضاد کا معنی ہوتا ہے توڑنا۔ اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں تقریباً 9 لفظ استعمال ہوئے۔ نافرمان وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو۔ عین ہا دال، اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں تقریباً 46 الفاظ آئے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ من کا معنی سے ہے، بعد کا لفظ آپ قرآن عربی سبق نمبر 4 اس میں آپ نے کچھ لوکیٹو ناؤنز پڑھے، ان میں ایک بعدو ہے جو قرآن پاک میں تقریباً 199 بار استعمال ہوا ہے۔ ایک لفظ ہے میثاق، ایک ہے وعدہ، ایک ہے عہد، ایک ہے میثاق۔ میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ عہد، تو یہاں اس کا ترجمہ ہم نے کیا مضبوط۔ لفظ میثاق یہ قرآن پاک میں تقریباً 25 بار آیا ہے، ہی اٹیچڈ پرونون ہے۔ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ میثاق کا معنی مضبوط، بعد کا معنی بعد۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اب اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ وہی عالم ارواح میں جو اللہ نے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا تھا یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب دنیا میں آ کے اس کو توڑتے ہیں، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ دوسرا عہد، یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنا بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد ہے۔ اب اس کی خلاف ورزی کرنا بھی اللہ کے عہد کو توڑنا ہے۔ فاسقوں کی، نافرمانوں کی دوسری نشانی وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں۔ یہ دیکھیں لفظ قاف تا عین، یہ قرآن عربی لیول نمبر 1 سبق نمبر 11 فعل مضارع جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ قطع کہتے ہیں نا رشتہ ناتا قطع نہیں کرنا چاہیے، قطع رحمی اسی سے ہے۔ وَيَقْطَعُونَ یا علامت مضارع ہے اور وہ کاٹتے ہیں۔ اس قاف تا عین کے مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں 36 الفاظ آئے ہیں۔ ما، اس کو، یہ اسم موصول ہے، اور وہ کاٹتے ہیں یا توڑتے ہیں اس چیز کو امر اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے۔ امر، دیکھیں اس کا پہلا حرف ہے حمزہ، اور جس ورب کا پہلا حرف حمزہ ہو عربی میں اسے محموز کہتے ہیں۔ جیسے لیول 2 میں آپ سبق نمبر 2 پڑھ چکے ہیں تو یہ محموز الفا ہے، فا کی جگہ پر حمزہ ہے۔ حمزہ میم را، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 248 الفاظ آئے ہیں، اور وہ توڑتے ہیں اس کو امر اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، بھی، جس کے، ہی کا معنی یا اس کے، با کا معنی میں کاف بھی کر دیا جاتا ہے ساتھ بھی کی بجائے، ان یوصل، حکم دیا اللہ نے جس کے
یا اس کے ان کے یوصل اسے جوڑا جائے. یہ یوصل واو صاد لام اس کا روٹ ہے وصل. کہتے ہیں نا وصال، وصال کا معنی ملنا، وہ وصل ملنے کو کہتے ہیں. یوصل کہ اسے جوڑا جائے. یہ آپ نے پیسیو وائس پڑھا ہے، فعل مجہول سبق نمبر 14 فرسٹ لیول میں. یہ پیسیو وائس ہے اور وہ کاٹتے ہیں یا توڑتے ہیں اس کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تیسری یعنی اللہ نے کس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے لیکن توڑ رہے ہیں. انسان اپنے آپ کو اپنے نبی سے جوڑے لیکن توڑ رہے ہیں. یا انسان رشتے ناطے کو جوڑے، یہ رشتے ناطے کو توڑ رہے ہیں. یہ دوسری نشانی ہے فاسقین کی. تیسری نشانی وَيُفْسِدُونَ فا سین دال، یہ روٹ اور مادہ. اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 50 الفاظ آئے ہیں. اسی سے ہے لفظ فساد. یہ فعل مضارع ہے، حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے اور وہ فساد مچاتے ہیں. فی الارض فا حروف جارہ قرآن عربی سبق نمبر 7. فی قرآن پاک میں تقریباً 742 بار آیا ہے. الارض اس کا معنی ہے زمین. یہ قرآن پاک میں تقریباً 461 بار لفظ آیا ہے اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں. اب زمین میں فساد مچانا کیا ہے؟ زمین میں فساد مچانا ایمان والوں کو ایمان سے دور کرنا، معاشرے میں صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو توڑنا، کبھی صحابہ کی خامیاں معاذ اللہ بیان کرنا اور نماز سے لوگوں کو دور کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، یہ سارا فساد مچانا ہے اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں. تو گویا یہاں 3 نشانیاں فاسقین نافرمانوں کی بیان کی. اللہ کے عہد کو توڑنا، پختہ کرنے کے بعد اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کاٹنا، اور زمین میں فساد برپا کرنا. ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک ہم. دیکھیں اولئک آپ نے قرآن عربی سبق نمبر 17 پڑھا، اسماء اشارہ جو بعید کے اشارے ہیں، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. اس میں جمع ذالک اس کی جمع آتی اولئک. یہ اولئک مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو جمع کے لیے تب بھی اولئک، اور مؤنث جمع کی طرف اشارہ کرنا ہو دور کی طرف تب بھی اولئک. لیکن یاد رکھیں قرآن پاک میں اولئک جہاں بھی آیا ہے یہ جمع مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آیا ہے، مؤنث کے لیے 1 مرتبہ بھی نہیں آیا. اور جمع مذکر کے لیے قرآن پاک میں 201 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے. اولئک وہ سب، ہم یہ قرآن عربی لیول 1 کا سبق نمبر 1 سیپریٹڈ پروناؤن. وہ سب سیپریٹڈ پروناؤن میں جو منفصل ہیں یعنی سیپریٹڈ ہیں وہ 260 مرتبہ یہ آیا ہے. ایسے ہی اٹیچڈ پروناؤن میں بھی ہم آتا ہے، وہ 3458 بار قرآن پاک میں آیا ہے. اب دیکھیں اولئک کا معنی بھی ہے وہ سب، ہم کا معنی بھی ہے وہ سب. جب یہ اکٹھے آ جائیں تو اس کا معنی کرتے ہیں وہی لوگ، یعنی وہ کی بجائے وہی لوگ، تاکید ہے. الخاسرون خسارے والے، نقصان اٹھانے والے. یہاں مادہ اور روٹ ہے خا سین را، اسی سے خسارہ ہے کہ اسے اپنے کاروبار میں خسارہ ہو گیا. خسارہ کا معنی ہے نقصان. اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 65 الفاظ آئے ہیں. اور یہاں آپ آخر میں واو نون دیکھیں، یہ قرآن عربی سبق نمبر 2 تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ کہ واو نون آ جائے تو یہ جمع کی نشانی، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اگلی آیت کیف تکفرون، کیف کا معنی ہے کیسے. کیف قرآن پاک میں 83 بار آیا ہے. تکفرون قرآن عربی سبق نمبر 11 فعل مضارع حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے. شروع میں مضارع کی علامت تا ہے. اور کیسے تم انکار کرتے ہو، کفر یعنی انکار کرنا، تم کیسے انکار کرتے ہو. اور میں پیچھے بتا چکا ہوں کاف فا راس کی مادہ سے قرآن پاک میں کتنے الفاظ آئے. باللہ اللہ کا، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو. وکن تم، واو کا معنی اور بھی آتا ہے اور کہیں یہ حالت پر بھی دلالت کرتی ہے جس کا معنی کیا جاتا ہے حالانکہ. کن تم اس کا معنی تم ہو بھی آتا ہے، تم تھے بھی آتا ہے، کانا کا معنی تھا بھی آتا ہے. یہ جو لفظ کانا ہے نا، کاف واو نون، یہ قرآن پاک میں اس روٹ اور مادہ سے 1390 الفاظ تقریباً آتے ہیں. حالانکہ تم تھے. امواتا یہ میت کی جمع ہے اموات. بے جان تھے، حالانکہ تم بے جان تھے. اور لفظ موت میم واو تا اس مادہ سے قرآن پاک میں 165 الفاظ آئے. تم بے جان تھے. فاحیاکم فا کا معنی پس، احیا زندہ کیا، کم تمہیں، جیسے میں پیچھے بتا چکا ہوں نا ہا یا اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں یعنی حیات اور زندگی سے 200 کے لگ بھگ الفاظ آئے. پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم پھر، یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا،
یعنی ماں کے پیٹ میں بالکل تم بے جان تھے نطفے کی شکل میں، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر دنیا میں وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اب وہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، یا جیسے علامہ راضی رحمہ اللہ فرماتے اس سے مراد قبر میں، پس وہ تمہیں زندہ کرے گا، کیونکہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے زندہ کیا جاتا ہے۔ ثم پھر الیہ، الا کا معنی طرف، ہی کا معنی اس کی، لیکن جب یہ ورب سے پہلے ہیں، جیسے آگے ترجعون ورب آ رہا ہے، تو اس کا معنی اس کی طرف نہیں کرنا آپ نے، اسی کی طرف، پھر اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ قرآن عربی سبق نمبر 14 فعل مجہول، جسے انگلش میں پیسیو وائس کہتے ہیں، تفعلون لٹائے جاؤ گے، اور اس کا مادہ ہے را جیم عین کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اسی سے کہتے ہیں نا یار تم اپنی بات سے رجوع کر لو، یعنی لوٹ جاؤ۔ را جیم عین کے مادہ سے قرآن پاک میں 104 الفاظ آئے ہیں۔ آخری آیت هو الذی، ہوا سیپریٹڈ پروناؤن قرآن پاک میں تقریباً 481 بار آیا ہے، ہوا کا معنی وہ، الذی اسم موصول ہے، قرآن پاک میں تقریباً 304 مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ جس، لیکن وہ دونوں آگے تو ترجمہ کریں گے وہی ہے جس نے، خلق خا لام قاف، اس مادہ سے 200 سے زائد الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ قرآن عربی سبق نمبر 2 لیول 1 میں، سبق نمبر 9 فعل ماضی، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، لکم لام لیے، کم تمہارے لیے، ما اسم موصول جو، فی الارض زمین میں ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارا کچھ جو زمین ہے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ لفظ جمیع قرآن پاک میں 51 مرتبہ آیا ہے۔ ثم پھر استوا اس نے ارادہ کیا، اس کا مادہ ہے سین واو یا، اس مادہ سے یہ جو استوا ہے باب افتعال سے 83 بار قرآن پاک میں آیا، پھر اس نے ارادہ کیا، الی السماء، الی کا معنی طرف، السماء آسمان، پھر اس نے آسمان کی طرف ارادہ کیا، پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا، فسواہن، فا کا معنی پس، سوا اس کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا، ہن ان آسمانوں کو، پھر برابر کر دیا ان کو، سبع عربی میں 7 کو کہتے ہیں، اور لفظ سبع قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے، سماوات پھر اس نے برابر کیا ان 7 آسمانوں کو، ان کو 7 آسمان، یعنی وہ جو غبار تھا دھواں کی شکل میں تھا اس کو پھر 7 آسمان بنا دیا، وہ ہوا اور وہ سیپریٹل پرونون، بکل شیء ہر چیز کو، کل کا معنی ہر شیء کا معنی چیز، علیم جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔